دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضل رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال ثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات حضرات گرامی سادات المؤمنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ میں ناچیز نے اس ویلے جناب دی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید دی اس سورت دی تلاوت کیتی ہے جڑا ہر مسلمان نماز وچ تلاوت کرتا ہے۔ میں فیصلہ آباد ہوں، جدوں اشرا پڑھیا تو میں نشاط آباد پڑھاں دا، جدوں بھی پڑھیا تو فیصلہ آباد نشاط آباد اشرا پڑھاں گا۔ اس سال میں فیصلہ آباد ضلع چ نہیں پڑھ رہا۔ بھائی ذوالفقار نے بھی فون کیتا اور مرزا صاحب بھی آکھیا میاں صاحب بھی آکھیا انشاءاللہ جدوں پڑھاں گا تو میں فیصلہ آباد اشرا نشاط آباد ہی پڑھاں گا۔ آپ بھی فون کر کے آکھاں گا اس سال میں تواڈے کول پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے۔ یہ جڑی سورت تلاوت کیتی ہے شیعہ سنی ہے، ہر بندہ ہے سورت القدر دی تلاوت کرتا ہے۔ آج دی مجلس وچ میں دسنا ہے سورت القدر وچ لیلۃ القدر کون ہے۔ ترجمہ سن لو فیصلہ آباد والے ہو، خالق کے اوپر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا قدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرمایا مفتیاں نو کی پتہ ہے لیلۃ القدر کی ہے۔ خطاب نبی نالے مراد امت ہے۔ لوگ کیا جانے، مولوی کیا جانے لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرمایا شب قدر 1000 مہینوں تو بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اے شب قدر فرشتے روح زمین تے اللہ دا حکم لے کے نازل ہوندے نے، سال بار دا حکم لے کے اپنے رب دی طرف۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اے شب قدر ابتدا تو انتہا تک یہ سلامتی ہوئی سلامتی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ فرمایا جس بندے نو لقوہ ہویا ہوئے، منہ ڈنگا جڑا ہو جاتا ہے انہوں لقوہ کہیں دینا۔ معصوم فرمایا جس بندے نو پاک مصطفیٰ فرمایا لقوہ ہویا ہوئے، سورت القدر چینی دے برتن تے لے کے غور نال ویکھے منہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرمایا میرے پنجویں شہنشاہ ولایت
ارشاد فرماتے نے جیڑا بندہ روز 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اللہ دے 1000 گناہ معاف کرے گا. اور چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے صادق امام ارشاد فرمایا مومنوں مسلمانوں نواں کپڑا لو تے 32 دفعہ سورۃ القدر دی تلاوت کر کے پانی تے پھونک مار کے وہ پانی چھڑکو کپڑے تے کپڑے دی آخری تار وچ بھی برکت باقی رہے گی رزق دی تنگی نہیں ہوئے گی. یہ سورۃ القدر نازل کیوں ہوئی ہے تا شان نزول کی ہے. یہ ہر بندہ سورت پڑھتا ہے لیکن آج میں گل کھول چھڑنی یہ سورۃ القدر کیوں نازل ہوئی. تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نشا پوری جلد نمبر 6 تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 3 صفحہ 545 ورگے دا سجا پاسا سٹنا کتاب 11 دی تحقیق علی جنبر جنا پڑھن والے دی. شہزادہ امن میرے دوسرے امام نے ارشاد فرمایا میرے نانا جان نے خواب ڈٹھی. خواب وچ کی ویکھیا کہ سرکار دے منبر تے بنو امیہ انج نچدے نے پے جویں باندر نچدے نے کود دینے اچھل دے. شیعہ سنی پائی نبی پاک صاحب اللہ بڑے غمگین ہوئے پریشان ہوئے. آواز قدرت آئی میرا سنیا محبوبہ تو غم نہ کر انہا اللہ فی لیلت القدر کما دروا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر. اللہ فرمایا میرا سنیا محبوبہ پریشان نہ ہو تیری ایک شب قدر بنو امیہ دی 1000 مہینیاں دی حکومت تو افضل. شب قدر بنو امیہ دی 1000 مہینیاں دی حکومت یہ تاں سورہ قدر نازل ہوئی ہے. شان رسول کو لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں لکھیا جاندہ ہے. لیلت القدر دی وجہ تسمیہ کی ہے. لیلت القدر قدر دی رات سارے مقدر لکھے جاندے جدے کہ رزق وچ اضافہ ہوئے لکھیا جاندہ ہے تنگی ہوئے تاں بھی لکھیا جاندہ ہے جنہیں زندگی دراز ہونی ہے وہ بھی لکھے جاتا ہے شب قدر جنہیں مرنا ہے کرونے نہ لائے. یاد رکھو سید مومن بیٹھے ہو میں باوضو کھڑا ممبر تے غازی عالم گواہ ہے کسر رضا ہے وادی خراسان دے ناتے اے بارگاہ ہے میرے دعا ہتھاں چ قرآن ہے جدے دل وچ علی ولی اللہ کرونے نال مر جے میں مذہب شیعہ چھڑ دے. پڑھتا رہا رضا باد آئے وہ بندہ منوں کہا ہے صاحب تو سا کھوپا شوپا نہیں چاڑے وہ پتہ ہے نا وہ کہا کھوپا شوپا نہیں چاڑے میں کہا کیوں کھوپا چاڑا اگے کرونا ہے میں کہا میں اگے کرونے چاہوں اگے وہ کیوں میں کہا جنہیں علی ولی اللہ دے منکر نے جنہیں اہل بیت دے دشمن نے میری دن رات انہوں نال جانگے میں اگے کرونے چاہوں میں نے کرونے کے آگا. یہ دیکھو شیعہ سنی پائیوں میں یہ کوئی فرقہ بازی نہیں کوئی جماعت دی گل نہیں اسلام کے خلاف سازش. اے میدان احد میں شیطان نے آواز لائی قد قتل محمد مصطفیٰ کہ نبی پاک شہید ہو گئے جڑے کول رہے کئی پہاڑیاں ٹپ گئے. یہ جڑی شیطان دی آواز سی امتحان سی کوئی پاس ہو گئے کوئی فیل ہو گئے. اے جڑی آواز ہے نا کرونا ہے بھی صلوات پڑھا بابا لگنا سارے کراچ قرآن مطلب قرآن ماں شفا بلا قرآن شفا ہے. یہ مومن دے جھوٹے دے شفا ہے جھوٹے دے کرونا نہیں.
شفا ہے، کھا کے شفا وے شفا ہے، ایڈی گھبراہٹ کی لوڑ کوئی نہیں، 5 12 14 دے دل چ پنجاں دی مودت ہے پاک وارث یہ شب قدر سارے آباد لکھے جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہوئے تاں جے کہ مرنا ہوئے تاں بھی لکھے جاتے ہیں۔ تفسیر نور ثقلین وچ معصوم کو پوچھا گیا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا لأن فیہا قدرت ولایت امیر المومنین، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس رات میں علی ولی اللہ مومنوں پر واجب قرار دیا۔ قدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ نے ولایت علی مقدر میں لکھ دی، جڑا نہ قبول کرے وہ بے مقدر ہے، بدبخت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر۔ میرے شیعہ اور اہل سنت بھائیو 6 ماہ رمضان تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے، 12 ماہ رمضان انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، 18 ماہ رمضان زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام تے، قرآن نازل ہویا شب قدر۔ اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا شب قدر، قدر دی رات۔ میرے شیعہ سنی بھائیو مقام فکر ہے کہ جدو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ایک رات پھر جبریل کی لین آندے سن۔ قرآن نازل ہویا تو پھر جبریل علیہ السلام پھیرے کہتے پلاندے سن۔ میرے شیعہ اور اہل سنت بھائیو جبریل دی مجال نہیں میرے نبی نو پڑھائے، جبریل تے حسن حسین دے جھولے جھلاندہ کدی درزی بن کے ہوندا ہے۔ جبریل دی مجال نہیں میرے پاک مصطفیٰ نو پڑھائے، جبریل دی مجال نہیں، جبریل پڑھان نہیں سی ہوندا، قرآن کو دفعہ قلب مصطفیٰ تے نازل ہو گیا۔ جبریل صرف اے آکھنا ہوندا سی اللہ تحفہ بھیج دے سونے درود و سلام دا تے اللہ پہ کہندا ہے ہن اے میرا پرانی آیت دی تلاوت دا ہن اے وقت دے فلانی سورت دے پڑھندا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرمایا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اور موسم گرما ہوئے رات سرد ہو جائے، معصوم فرمایا لیلۃ القدر ہے، ماہ رمضان میں تے موسم سرما ہوئے رات گرم ہو جائے، ہوا خوشبودار ہوئے لیلۃ القدر ہے۔ کہیں آکھیا 19 ماہ رمضان دی رات لیلۃ القدر ہے، کہیں آکھیا 21 ماہ رمضان دی رات شب قدر ہے، کہیں آکھیا 23 ماہ رمضان دی رات جڑی جو شب قدر ہے۔ میں نہیں ترما دا انکار کرتا، توجہ ہے میں جنہاں کیا 19 دی رات ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جنہاں کیا 21 دی رات ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ترما راتاں چ شاید ہی سارے سجدوں مومنوں سارے عمال بجا لے ہوندے نے، 19 نوں بھی تے 21 نوں بھی تے 23 نوں۔ گل کھول دینا شیعہ سنیوں، قرآن میرے سامنے پورے تے بار بار ہے۔ 19 دی رات بھی لیلۃ القدر، کہیں آکھیا کہیں 21 کہیں 23۔ 19 ماہ رمضان تواڈیاں درخواستاں، تواڈیاں حاجتاں، تواڈیاں دعاواں فرشتے امام زمانہ دی خدمت وچ پیش کر دین۔ 21 ماہ رمضان امام زمانہ دستخط کر دین، 23 ماہ رمضان دی رات منظوری ہو جاندی ہے۔ سورۃ القدر وچ اللہ نے لیلۃ القدر دیاں 3 صفتاں بیان کیتیاں۔ کنیاں؟ پہلی صفت اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے شب قدر 1000 مہینیاں تو افضل۔ شیعہ سنی بھائیو اے شب قدر 1000 مہینیاں تو کیوں افضل ہے؟ کیوں اس رات قرآن نازل ہویا؟ مسلمانہ جس رات قرآن نازل ہویا اور رات دوجیاں راتاں نہیں ملدی، جس ذات تے قرآن نازل ہویا وہ ذات
نبی پاک صاحب رلاک نے ارشاد فرمایا اب گناہ اہل بیت دے دشمناں تے بار بار کرنی چاہیے نا تے سارے یا کو اہل بیت دے دشمناں تے لانا جیڑا بھی کوئی ہوئے اندر لاوے باہر لاوے اہل بیت دا دشمن ہے وہ تے بار بار ہے تے بس وہ لانا تاپی لب لے گی جیڑا کوئی ہوئے دا سلوات پر اللہ جب بار بار ایسی عبادت کہ اپنے مستحق کو آپ ہی نہ ہو تین صفتہ بیان کی کیا نا پہلی صفت کیا ہے شب قدر جڑی 1000 مہینیاں تو بہتر ہے مناقب خاری میٹھے سونے مکی تے میٹھے مدنی سبز گمبد والی سرکار کاری کمری والی سرکار حاضر ناظر رسول علم غیب جانن والے رسول نور من نور اللہ رسول میرے پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا ضربت ولیان یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین میرے بھائی علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل فیضل آباد والے شیعو سنیو جڑی مولا علی نے جنگ خندق وچ 5 ہجری نو عمر بن عبد فاتح سٹ ماری سی نا سرکار دی ایک سٹ توجہ جڑی سٹ ماری ہے سرکار دی ایک سٹ جڑی ہے ثقلین دی عبادت تو افضل ہے زمین تے رہندے نے انہاں دی بھی عبادت تو افضل جڑے آسمان تے رہندے نے اللہ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے آیت نازل کر کے مولا علی دی فضیلت دے منکراں نوں گل واضح کیتی کانوں کوئی یہ آکھے اے کیویں ہو سکدا ہے علی دی ایک ضرب ثقلین دی عبادت تو افضل اللہ نے آکھیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر مسلمانوں جے رات ایک ہو کے 1000 مہینیاں تو افضل ہو سکدی ہے حیدری ضرب بھی ایک ہو کے ثقلین دی عبادت تو افضل ہو سکدی ہے یار سمجھتے جاؤ گا میرا ہوندہ مسئلہ دوسری صفت اللہ بیان کی شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر یہ روز کسی صورت پڑھ دیو لیکن آج تو بعد تہاڈی تفسیر تہاڈے دماغ سے ہونی چاہیے جو میں بیان کر فرمایا یہ شب قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں سال بار کا اللہ سے امر لے کر تے جے مسلمانہ زمین تے اولے الامر ہی کوئی نہیں فرشتے کتھے ہوندے فرشتے یہ لیلۃ القدر آج دی نہیں جائے شیعہ سنی پائیو اللہ نے زمین تے سب تو پہلے شب قدر نو خلق فرمایا پہلا نبی تے پہلا وسیع وہ بھی شب قدر میں اللہ نے خلق فرمایا لیلۃ القدر زمین تے اللہ نے سب تو پہلے بنایا یہ آج دی لیلۃ القدر نہیں سب تو پہلے اللہ نے لیلۃ القدر نو خلق فرمایا پہلا نبی تے پہلا وسیع بھی لیلۃ القدر تے فرشتے نازل ہوندے نے فرشتے اللہ دا امر لے کے من کل امر تے زمین تے اولے الامر دا ہونا ضروری ہے یاد رکھنا مسلمانوں جب تک قرآن باقی جب تک لیلۃ القدر باقی اس وقت تک اولے الامر امام باقی تفسیر البرہان جلد نمبر 4 وچ میرے پنویں شہنشاہ ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے پنویں شہنشاہ ارشاد فرماتے ہیں کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا پنویں امام فرماتے ہیں ہم سے بہتر شب قدر کو کون جان سکتا ہے کیوں شب قدر فرشتے ساری رات ہم اہل بیت کے ارد گرد طواف کرتے ہیں میرے شیعہ سنی بھائی شب قدر آج دی نہیں حضرت آدم علیہ السلام دے بیڑے بھی لیلۃ القدر آوندی سی تے فرشتیاں دا نزول بھی ہوندا سی شب قدر آوندی فرشتیاں دا نزول ہوندا حضرت آدم علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک جناب شیش نو اپنا خلیفہ جانشین مسیح مقرر نہیں کر حضرت نوح علیہ السلام دے بیڑے بھی لیلۃ القدر آئی حضرت نوح علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک جناب سام نو اپنا خلیفہ جانشین مسیح مقرر نہیں کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیڑے لیلۃ القدر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے دنیا تو پردہ نہیں فرمایا جب تک حضرت اسماعیل کو اپنا وسیع جانشین نہیں بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والے لیلۃ القدر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک یوشع بن نون کو اپنا وسیع نہیں بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بیڑے بھی لیلۃ القدر آئی شیعو سنیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ویلے تک آسمان سے نہیں اٹھائے گئے جب تک جناب شمون کو اپنا خلیفہ جانشین تے وسیع نہیں بنا لیا پاک مصطفیٰ دے بیڑے بھی لیلۃ القدر آئی فرشتیاں دا نزول ہویا میرے نبی
صفت اللہ بیان کی تھی سورۃ القدر میں کہ لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر ابتدا سے انتہا تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اے شب قدر ساری رات فرشتے جنہوں سلامی پیش کر دیں وہ امام زمانہ ہیں، مالک امام زمانہ دا جلد ظہور فرما اور فلسطین بھی آزاد ہو۔ بہار ملوار جلد نمبر 65 معصوم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا شب قدر۔ میرے معصوم امام ارشاد فرما دینے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کیا ہم نے قرآن نازل کیا شب قدر۔ معصوم فرمایا سورۃ القدر میں لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے۔ مجلس میں پڑھ چکوں گل سمجھا میں سمجھا روز سورۃ القدر پڑھنا کدی غور کیتا ہی لیلۃ القدر کون ہے؟ یہ میرے پاکاں فرمایا، یہ میرے مالکاں فرمایا لیلۃ القدر، سورۃ القدر میں لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے۔ اور قدر اللہ کا نام ہے، لیلۃ القدر دا مطلب ہے اللہ کی رات، اس واسطے رسول دی بیٹی دا لقب ہے حجاب اللہ۔ اور معصوم فرمایا ختم شہنشاہ ولایت ارشاد فرمایا فمن ادرک فمن عرفها معرفۃ فقد ادرک لیلۃ القدر۔ میرے معصوم امام ارشاد فرمایا جس مسلمان نے میری دادی زہرا کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر کو اس نے پایا جس نے میری دادی زہرا دی معرفت حاصل کی، جس نے رسول دی اکلوتی بیٹی زہرا جناب سیدہ دی معرفت حاصل نہیں کی انہوں نے لیلۃ القدر بھی نہیں پائی۔ اب تیرے نے جنہیں آج جلالی پاؤں کنڈیا، نہ جلالی نہ حلالی، بس ایمان دی دلالی نہ جلالی نہ حلالی۔ اور پونکیا رسول دی بیٹی دے بارے لیلۃ القدر دے بارے پونکیا ہے جی یہ جو فتق لینے گئی تھی رسول کی بیٹی خطاب پر تھی۔ میں کہا مفتی رسول کی بیٹی خطاب پر نہیں تھی، تیری امی خطاب پر تھی۔ نیٹ نوٹ چلا لیں جو فروغ آزاد میں بیان نہیں دیتا کوئی 40 منٹاں دا، وہ سارے سن لیا جی جنہوں سنا بھی دیا۔ میں تو گل کرنی نہیں جدوں اہل سنت نے ساڈے نال مل کے وہ لعنت پائی، انہاں آخیا مفتی ساڈا پر نکلیا کتے دا پتر صلوات پڑھا۔ میرے اہل سنت بھراواں نوں گالاں کڈھیاں گاہ کڈھا، اور جڑا بی بی پاک نوں آکھے توبہ نعوذ باللہ اودے کول غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی، اس نوں جڑا حرام زادہ نہ سمجھو بھی حرام زادہ ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اچھو جلالی تے لعنت، اودی اماں تے لعنت، اودے ابے تے لعنت، یہ کوئی آتے توجہ ہے۔ دیکھو رسول دی بیٹی دے بارے اس نے آکھیا خطا ہوئی، اس تو بعد کی بغیر تھی کہ تے شیعہ سنی پائی ہوں میں اہل سنت دا بھی شکر گزار ہاں جنہ وہ تے لعنت پان ساڈے نال موافقت کیتی ہے، ساڈے نال موافقت نہیں کیتی انہاں جنت خریدی۔ اہل سنت پائیاں بھی علماء مشائخ نے انہاں آکھیا بکواس کردا دماغ پاگل ہو گئی ہے جی۔ یہ میرے تو پہلے بھی بھائی ہوری پڑھ رہے سن مبالہ کسی ویلے تمہیں تفصیلی سناواں دے یہ مبالے وچ فمن حاجک فی من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا اللہ نے مبالے واسطے رسول نو چنیا، رسول نے زہرا نو چنیا، امام حسن حسین نے چنیا، مولا علی نے چنیا۔
جویں اللہ نے مباہے واسطے رسول چنیا، اللہ کے چناؤ میں کوئی شک نہیں، توبہ نعوذ باللہ رسول کو کوئی خطا دا امکان نہیں، رسول نے زہرا نو چنیا، زہرا کو خطا دا امکان نہیں ہو سکتا۔ اگر مباہلہ بچ اپنی اہل بیت کو حضور میدان مباہلہ نہ لے کے گیا، توبہ نعوذ باللہ کسی دی غلطی یا خطا دا امکان ہوندا کہ میدان وچ کدی نہ لے۔ یا سنن نسائی سیاستہ دی کتاب راوی کہندا مینوں رب کعبہ دی قسم زہرا ایویں ٹردی سی جویں رسول ٹردا، اور گفتار وچ رفتار وچ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ معصومہ ام الائمہ ام المعصومہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ گفتار وچ بالکل رسول دے مشابہ سی۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لے آنا کام رسول اللہ کائنات رسول نے کھڑے ہو جانا، اقبالہ لایا آگے بڑھ کے استقبال کرنا، قبلہ جدیہ مصطفیٰ نے زہرا دا ہاتھ چومنا، باجرہ صافی مجلس ہی مصطفیٰ نے زہرا نو اپنی جگہ تے بٹھانا۔ شیعہ ہے، سنی ہے، حدیث ہے، دیوبندی ہے، نقشبندی، قادری، سہروردی، صابری، مذہب اپنا رکھ پر گل حیدری دی سن لائے۔ اے مینوں دس جڑا پاک رسول زہرا تشریف لیاونیاں سن تے کھڑے ہو جاندے سن، دھی سمجھ کے کھڑو جاندے سن۔ جے دھی سمجھ کے کھڑوندے سن تے تو اپنی دھیاں واسطے کیوں نہیں کھڑوندا؟ تو تارا کی سنت ہے جڑا تیرا مذہب ہے، گل سن کیوں کھڑے ہوندے سن؟ اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوندے تو پھر ساڈے تواڈے ساریاں تے واجب ساریاں تے لازم سنت رسول پوری کریے۔ اسی بھی کوئی بیٹی آئے اپنی آئے تواڈی میری بیٹی آئے اسی بھی کھڑو جائے، اسی تارا کی سنت بھی نہیں۔ حضور کیوں کھڑے ہوندے سن زہرا واسطے؟ اللہ فرمایا بے شک تو میرا محبوب ہے، لیکن زہرا دا اتنا مقام ہے میرے محبوبہ، تیرے تے بھی واجب ہے زہرا ہے کھڑے ہو کے شرما۔ تے میرے شیعو سنیو پراؤ، یہ کائنات دا رسول یہ سستی واسطے کھڑا ہو۔ دیکھو نا آیت ہے، ایک لاکھ کے کم 24,000 نبی بیٹھے ہوں تے پاک مصطفیٰ تشریف لے ہوں، نہ بیٹھے رہنا نہیں، نہ کھڑے ہو جانا کہ حضور آئے۔ ایک لاکھ کے کم 24,000 نبی جدے استقبال واسطے کھڑے ہوں، انہوں نے مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ جس ہستی واسطے کھڑے ہوں، انہوں نے زہرا کہتے ہیں۔ تے شیعہ سنیوں توبہ نعوذ باللہ، یہ بھی زمانہ ہونا سی کہ لوکاں اگے مولا علی نو پہنچتے بندے ٹر گئے، مولا حسین دی مخالفت کرتے ٹر گئے۔ ایسا بھی دور ہونا سی کہ جلالی جی کتے زہرا نو پہنچنا شروع کر گئے، اور رسول دی تھی جس دا نبی اٹھ کے استقبال کر دیں، چلیا چلی ماں دیا پترا کو جی دیا کو جیا، تو ایجنسیاں دا بندہ ہے، بیرونی ایجنٹ ہے جلالی۔ اگر جناب سیدہ زہرا سلام علیہ توبہ نعوذ باللہ ہلکا دیا بھی غلطی دا امکان ہوندا، کدی کائنات دا رسول ایسی ہستی واسطے کھڑے نہ ہوندے۔ یہ اتنی عظمت علی ہے۔ 18واں پارہ ہے سورہ نور آیت نمبر 36، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ قرآن نے فرمایا چند ایسے گھر ہیں جن کے ادب کا حکم اللہ دے رہا ہے، جس میں دن رات اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ سنی پائی کو بندہ پاک مصطفیٰ کو آیا، یا رسول اللہ کیڑے گھر نے جنہ دے ادب دا حکم اللہ نے لوکاں نو دیتا ہے؟ نبی پاک فرمایا بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں۔ تے شیعہ سنی بھائیو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت چاہ کے حاضر ہوئے تو پوچھیا میرے ابا جی دے پرانے مرشد نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا بی بی پاک تے جناب سیدہ دے گھر دی طرف اشارہ کر کے، حاضر بیت منہا، جنہ دے گھراں دے ادب دا حکم ہے، زہرا تے علی دا گھر ہی انہاں وچوں ہے۔ تیری در منصور وچ لکھیا نبی پاک فرمایا من افاضلھا، زہرا دا گھر نبیاں دے گھراں تو بھی افضل ہے۔ تے توبہ نعوذ باللہ جدے کول ہلکا بھی خطا دا امکان ہوندا، او دے گھر دی اتنی عظمت کیویں ہو سکتی ہے کہ وہ سابقہ انبیاء دے نبیاں دے گھر تو بھی افضل ہے۔ وہ افضل اس واسطے کہ انہاں نبیاں چ نبی جزوی رہندے سن، اس گھر وچ نبیاں دا سردار بھی آوندا سی، شہنشاہ فجا بھی تشریف لے۔ یہ پاک صاحب دا تے اتنا ادب ہے، اتنا گھر ہے، میں حیران گھر دی جس دی اتنی عظمت ہے۔ ترنیا پارہ سورہ صفات آیت نمبر 103، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الیاسین
میرا سلام ہوئے یاسین دی آل تے تفسیر ابن جریر ہے تفسیر ابن کثیر ہے وہ دے لکھا ہے یاسین تو مراد مصطفیٰ نے ایل یاسین آل یاسین تو مراد آل مصطفیٰ نے تے اللہ قرآن اچھ کہندہ میرا درود و سلام ہے یاسین دی آل تے یعنی رسول پاک دی آل تے آل تو مراد ساری امت نہیں میں ایک منٹ دسن لگا جو ہے آل تو مراد ساری امت نہیں میرا سلام ہوئے یاسین دی آل تے شیعہ سنی بھائیو آل دی پہلی مصداق رسول دی بیٹی زہرا ہے اللہ درود و سلام قرآن پہ پڑھتا ہے زہرا تے اے مفتی جلالی کہندہ جی غلطی ہو گئی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ہے یہ رحمزادہ خطا دی نسبت دیندہ پیا رسول دی تیال جدی وجہ تو شیعہ سنیاں دی غیرت میں نے چیلنج کیتا ہے سنی یہ تے لعنت پاندے نے شیعہ تے بھی پاندے سن میری گل غور نال سنو جس تے اللہ درود و سلام بھیجدا ہے یاسین دی آل دی پہلی مصداق جناب سیدہ زہرا ہے تے مفتی صاحب جدوں نماز وچ درود پڑھدیاں ہویاں آل دی پہلی مصداق زہرا ہے تے توبہ نعوذ باللہ او دے تو غلطی ہوئی ہے تے کیڑے منہ نال نماز وچ کدے تے درود پڑھنا اور یاد رکھنا آل تو مراد ساری امت نہیں کوئی آکھے ساری امت ہی آل ہے میرے ہاتھ میں ایک شرح فقہ اکبر مداری کاری ہے میرا شاگرد حسن ہے اس نے بھی یہ حوالہ کاٹ کے سامنے رکھا ہے یہ شرح فقہ اکبر میرے ہاتھ میں موجود ہے صفحہ نمبر 160 ہے ایک کتاب چھپی ہے دہلی کی تے سودا تانوں پتہ ہوندا ہے اس بات دا ذرا جی سودا نال نقد رکھدا میں بے دلیل دا پتر ہی نہیں نہ بے دلیل دا میں شاگرد ہوں صفحہ 160 ہے کہ حضور علیہ السلام حج تے تشریف لے گئے تے سرکار نے اتھے 2 دمبے بھی قربان کیتے سرکار نے اے شرح فقہ اکبر صفحہ 160 میں اگلی بار سنن والی ٹھیک ہے قالا فی آدم علم هذا من امتی جميعا وفي الاخر علم هذا من ان محمد و آل محمد یا اللہ اے میں 2 دمبے پہ ذبح کرنا یا اللہ ایک دمبا میں اپنی امت دی طرفوں ذبح پہ کرنا ایک آل محمد دی طرفوں ذبح پہ کرنا تے فیصلہ بعد آ لیا ذرا ٹھنڈے دماغ نال کلیاں بہ کے سوچی یہ آل تے امت ہی کوئی ہے جو امت ہے وہی آل ہے تے جو آل ہے وہی امت ہے تے پھر حضور نے حج دے مقام تے ایک دمبا اپنی امت دے نام تے ایک دمبا آل محمد دے نام تے جدو ہے ہی کو سن تے حضور ہی کوئی دے چھڑ دے حضور دا آل محمد واسطے دمبا لگ دینا اور امت واسطے دمبا لگ دینا اس بات دی دلیل امت ہو رہن آل ہو رہن ایک بندہ کہندا آل و اہل بیت یہ نہیں ضرورت نہیں کوئی تسی گفتگو کر دیو بندہ کہندا تو بھی آل میں بھی آل تو بھی آل میں بھی آل میں کہ مفتی صاحب ساری دنیا آل بن جائے تسی آل نہ بنیا کیوں میں کیا آل ہونے جنہاں دے صدقہ زکات دا کھانا حرام ہے جے تسی آل بن گئے انجے ہی بھوکے مر جاؤ گے جے آل بن گئے تے کھانا کنے کھانے ایک ملک کہندہ نہیں حیدری صاحب ہے بھی آپ کو کھلے کے دکھانے جنہ پاکاں دی برابری کرنی جی پاکاں دی برابری کرنا لے تے بھی بار بار کرنے پاکاں نو غلطی کہنا لے تے بھی وہ دی ماں دی غلط کاری ممبر تے بیان کر چھڑنا اور تم آتا تے قرآن چاہ کے اسی ظاہرہ دے پہلے گستاخ تے بھی بار بار کرنے آج دے جلالی گستاخ تے بھی لانت پانے 4 مہینے پہلے چیلنج کیتا میں ادو بھی دا چیلنج قبول کیتا مسئلہ فتقدہ ہو گئی یا سرکار ابو طالب علیہ السلام میں 24 گھنٹے مناظرے واسطے حاضر ہاں پر گورنمنٹ کو منظوری تیرے ذمے مناظرہ ذرا حیدری دا ذمہ کہ آل ہور نے اہل بیت ہور نے کوئی بندے کہندے نہیں جی آل تے امتی کو کچھ نہیں تے پھر مہربانی کر جڑیاں مسیتاں بنائیاں تے جڑے مدرسے بنائے نے اودے وچ پھر صدقہ کیوں کھانا ہے صدقہ تو چھڑ دے تے پھر بھی اسی کوئی سوچیے صدقہ چھڑدا نہیں تے آل بنن دے خواب صلوات پڑھ بابا رب نام داد کرا صاحب مخرج ہوں شیعہ سنی پائیو میں تھے وہ پاک زہرا سلام علیہ حدیث اتنی عظمت ہے کہ پاویں معاشر دے میدان وچ نبی ہونے نے نبیوں بھی حکم ہونا ہے نکے سو سکم سارے گردناں چکا لو زہرا تشریف لے آ
انبیاء علیہ السلام بے شک معصوم ہے جتھے معصوماں نوں حکم ہونا ہے جہدے احترام واسطے گردن جھکا لو پاگلا وہ بی بی غلطی کر سکتی کتنے بیٹھا کر پیا کرنا جواناں نے جنت دی سردار دی ماں ہے خود جنتی عورتاں دی سردار ہے سید الانبیاء دی بیٹی ہے تے زہرا سلام اللہ عنہ غلطی تے خطا تے کہن والا کیڑی جنت دے خواب پیا ویندا ہے کیڑی جنت میں جا یہ بی بی پاک دا وہ مقام ہے بی بی پاک دا ادار ہے جتے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور روضۃ الشہداء ہے صفحہ 67 ہے فارسی دی کتاب ہے یہ دا ترجمہ بھی مولانا سائن چشتی تواڈے تے فیصلہ آباد دے سن انہاں دا اردو ترجمہ کیتا ہے اردو ترجمہ بھی تانوں اتوں فیصلہ آباد گھنٹے گھر ہوندا بجے دا اتھے کتب خانہ چشتی آ جائے تے یہ جڑی فارسی دی ہے شہداء او دے صفحہ 67 وچ لکھیا ہے شیعہ سنی بھائی تواڈے میرے پاک مصطفیٰ جی دا تسی تے میں کلمہ پڑھنے سرکار بخار بڑا تیز دروازے تے دستک ہوئی تے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے پوچھیا کون اگر رسول پاک نو ملنا ہے تے جناب سیدہ فرمایا نبی پاک مصروف ہیں میرے بابا نہیں مل سکے دوبارہ دستک کوئی دروازے فرمایا نہیں مصروف نہیں یہ تو تیسری دستک ہوئی دروازے نبی پاک صاحب نے فرمایا زہرا اے ملک الموت اے تیرا حیا پیا کر یہ وہ جڑا گھر چاون لگا پوچھدا نہیں اجازت نہیں لیندا ہے زہرا تیرا ادب ہے کہ میں اندر چلا جان قبض کرنے واسطے کدھر زہرا دی گستاخی نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے زہرا نو دکھ نہ پہنچ جائے وہ جلالی حرام زادیا یہ تے اتنی عظمت والی بی بی ہے زہرا جدا ملک الموت حیا پیا کر رہا ہے تو کس باغ دی مولی تیرے پونکن نال کوئی بھی پاک دی عظمت گھٹ سکتی ہے جڑے جس مقام تے اہل بیت نوں پونکے نے انہاں دا انجام ساری دنیا نے ویکھیا کئی تے فضا چ صلوات پڑھے بابا دے بلندہ لگا یہ پاک بی بی ہے جڑی لیلۃ القدر دی مصداق ہے جدا نبی اٹھ کے استغفار کرتے ہیں ایک پاک بی بی ہے جس سورۃ القدر ایک قدر دی رات جڑا رزق سارا کچھ ہوندا ہے پاک سہن دی نالین دا صدقہ ہے سارا زندگی ملنی ہے زندگی دراز ہونی ہے سب بی بی پاک جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ہو جائے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں نبی جس دا اٹھ کے استغفار کرتے ہیں شیعہ سنیاں نے سوچیا کہ جڑا اس پاکستان دا امن تباہ کرنے واسطے یا تے سامنے آئے مناظرہ کرے اسی تاں وی حاضر ہاں مناظرے واسطے ہوندا کوئی نہیں لوگ کے بیٹھ گئے کدھر تے پونکی آوندا تیری پونک تے ساڈے تے کوئی اثر نہیں نہ اہل سنت بھراواں تے اثر وہ آپ تیرے بار بار تیرے کر دیں تے گالاں پہ کر دیں لیکن حکومت وقت نو چاہیے پاکستان وچ امن برقرار کرنے واسطے اس نوں جلد کیا پھر کردار تک پہنچائے تو میں تواڈے اگے بھی اپیل کرنا امام زمانہ دی بارگاہ وچ دعا منگو یہ مرے نہ یہ موت منگے تے حرام دے نو موت نہ آوے عبرت دا نشان بنے یہ آل محمد و آل محمد اتنی عظمت دے مالک نے جڑے درود و سلام تے پاک یاد رکھی میرا شیعہ سنی بھائی درود کنہ دے پڑھنا چاہیے درود نہ کسے شیعہ تے نہ سنی تے نہ مولوی تے نہ مولوی تے نہ حافظ تے نہ قاری تے نہ مفتی تے نہ مفتی تے نہ کوڑو تے نہ لمچو تے یاد رکھی فیصلہ آباد والے درود ہمیشہ نہ پاک ہستیاں نے جڑے 24 گھنٹے چو ایک لمحہ نجس نہ ہو اسلام دے مستحق نے صرف معصوم جنہ زندگی چ خطا نہیں وہ محمد و آل محمد نے درود دا مستحق ہے میرا 8واں امام علی رضا علیہ السلام رضا کیوں کہندے نے جس تے زمین والے آسمان والے اپنے بیگانے سارے راضی ہون اس کو رضا کہتے ہیں سرکار دی نسبت نال مجلس سے تھوڑا میں سرکار دا بھی تعارف کرا دوں اولاد زہرا میں جناب امام رضا پاک دا کیا مقام 11 ذکات 153 ہجری جمعرات دے دن 8ویں امام دنیا تے نازل ہوئے یہ ساڈی طرح نہیں آتے یہ دنیا تے نازل ہوندے نے ظاہر جڑا کہ توبہ نعوذ باللہ ساڈی طرح دنیا تے ہوندے نے اودے تے بار بار ہے بھاویں کوئی اپنا آکھے یا باہر کیونکہ بھائی تحرکم تذیرہ تے مصداق نے انہاں دی نزدیک نجاست آ نہیں سکتی یاد رکھی 8ویں شہنشاہ پاک زامن آہو 8واں امام میرا 8واں امام ہوے جس دی دنیا دے وچ آمد دے نال ماں پوری دنیا وچ طاہرہ لقب نال مشہور ہو جائے اونوں رضا کہندے
جی میں 8ویں شہنشاہ دے روزے تے جا کے اچھی آواز نال پڑھتے ہو یہ یاد رکھنا جنہ دے ناچ شفا ہے انہاں دا ذاتی مقام کی ہوئے گا تے انہاں دے روزیاں تے برکات دا عالم کی ہوئے نبی پاک صاحب اللہ نے سبا لکھ دے مجمع فرمایا من کنت مولا فہادانی مولا جس نے تمام موقع آقا و وارث و سرپرست و حیدر قرار آقا و وارث و سرپرست سید و مومن جس طرح نبی پاک نے اپنی زندگی وچ مجمع دے وچ مولا علی دی ولایت اور خلافت اعلان کیتا اسی طرح ستویں امام پاک نے اپنی زندگی دے وچ اپنے افراد 70 جمع کیتے افراد اپنے خاندان دے 70 تے انہاں نوں آکھیا میرے بعد تہاڈا امام امام علی رضا ہے میں اپنے 8ویں شہنشاہ دی وہ ایک صفت بیان کرنے لگا 12 امامہ چوں کسی امام دے بارے وہ صفت نہیں آئی وہ بیان کرنے میرے باب الحوائد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے 7ویں مالک نے ارشاد فرمایا انتا منی بے منزلت من ابی میرے 7ویں امام پاک 8ویں امام دی طرف دے کے پتر دی طرف دے کے کہیں دینے رضا بے شک تو میرا پتر ہے لیکن میرے تے تیرا احترام اس طرح واجب ہے جس طرح میرے تے جعفر صادق کا احترام واجب ہے 12 امامہ جو کسے امام نے پتر کو پیو دا مقام نہیں دیتا سوائے موسیٰ کاظم دے رضا ہوا کیا تیرے تے احترام میرا اس طرح میرے تے تیرا احترام انج واجب ہے جی میں میرے تے جعفر صادق کا احترام انتا منی بے منزلت ابی بے شک میرا پتر ہے پر میرا پیو پتر ہو کے جیسے 12 امامہ چو جیسے نے باپ آکھیا وہ امام رضا ہے لو قرآن چو میں 8ویں امام دی شان دی ایک آیت نہ سنا انیاں پارا ہے سورہ شعراء انیاں پارا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 83 میرے خالق دا قرآن میرے مانا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبل الحکم والحقن بالصالحین شیعہ میں مل کے کہو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ الحقنی بالصالحین میرا صالحین میں شمار فرما صالحین میں ایک بندہ آیا 8ویں شہنشاہ پاک اور سرکار دسو صالحین کون ہیں میرے 8ویں امام فرمایا فی ناویت پوچھنا صالحین کون ہیں جنہ صالحین دے وچوں ہون دی دعا ابراہیم یا نبی کر رہے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام سرکار دی عبادت آئی ہر تیسرے دن قرآن پاک ختم کر دے سن مکمل تلاوت کر دے سن ہزار رکعتاں پڑھنی ہیں اور تیسرے دن قرآن ختم کرنا الگ بات ہے جڑا پہلا علی ہے وہ تے گھوڑے دی ایک رکعت تے پیر رکھ میں بسم اللہ تو قرآن شروع ہے لیکن کتاب اچ پہندا تیسرے دن ختم یہ سرکار نے ایک اپنا سبق چھوڑا دیتا دیو الخزائی اپنے مداخان کو فرمایا ہے جو میں کئی ہزار مرتبہ قرآن ختم کر چکے ہیں ہزار امام رضا علیہ السلام شیعو سنیو ہر سوال دا جواب قرآن بھی چو دیں دے سن میں تو اندازاں 8ویں امام نے اپنی زندگی ویچ 18,000 سوالہ دے جواب دیتے ہیں کنے؟ جیڑا جس علم میں مہارت رکھدا سی 6ویں شہنشاہ پاک تو بعد سب تو زیادہ جس کو جاتے دین کی پہنچا ان کا موقع ملیا وہ 8واں امام ایک پینڈو آیا مامون کو پینڈو کہندا میرے کو پاک رسول دے وال نے 7 وال نے تے میرے انعام دے نے کیا ہوں کام خراب ہو گیا پریشان ہو گیا کہ میں انہوں انعام کا دا دیا یہ رسول پاک دے بال نہ ہوں تے یعنی نام لے جاؤ جدو مشکل پیش آئے علی تے اولاد علی کا موند ہے مشکل کشا اولاد کا موند وہ امام رضا علیہ السلام نے بلایا سرکار نے وہ 7 وال پکڑے انہاں چو 3 پرا کر کے فرمایا انہاں 3 دا رسول نال کوئی تعلق نہیں
چار بال نے سرکار نے شمع سونگ کے فرمایا اے میرے نانا جان دی ریش مبارک دے بال شک کرنے والے آخیا یہ کیویں ہو سکتا ہے 3 نہیں تے 4 حضور دی ریش مبارک دے بال سرکار فرمایا اگ روشن کرو اگ روشن کی تھی سرکار نے 3 بالاں نوں سٹیا 3 ہی سڑ گئے صلوات پڑھو جڑا جد پاک دا بال سی وہ اگ دے نیڑے کیتا تے اگ بجھ گئی انہاں آخیا 4 جڑے بال نہیں میرے جد پاک ہر سوال دا جواب دیتا ہے میرے نبی شہنشاہ پاک میرے شیعہ سنی پائی حق دا امام انہوں کہیں دے جڑا ہر سوال دا جواب دے وہ امام نہیں ہو سکتا جنہوں مسئلہ کوئی پوچھنا ہے کیا کہ بے جا میں ذرا کرو ٹویشن پڑھا انہی حق دا امام اسی شیعہ انہوں امام ماننے جڑا ہر سوال دا جواب نہ دے بلکہ جڑا مسئلہ پوچھنا ہے انہوں آکے تیرا سوال بھی دسا جواب بھی دیا کیا صرف تو سوال کریں گا کہ میں جواب دیا تیرا سوال بھی دا سنا تیرا جواب بھی دیا یہ میرا 8واں نام بنا ایک نصرانی آیا شیعہ سنی بھائیو 8ویں شہنشاہ میں تھوڑا تعارف کرا دیا پریشان تو نہیں بیٹھے سکتا ایک نصرانی آیا عیسائی 8ویں شہنشاہ پاک اے کہ تسی نماز روزے دی بڑی گل کر دیو عیسیٰ بڑے روزے رکھدا سی عیسیٰ نبی بڑے روزے رکھدا سی میرے 8ویں امام نے انہوں عیسائی نو آکھیا تسی تے کہیں جو عیسیٰ اللہ دا پتر ہے جو اللہ دا پتر سی انہوں روزے رکھن دی کدی لوڑ سی یہ مراد ہے میرے 8ویں شہنشاہ پاک باہر روزے رکھن دی کدی ایک بندہ ہے جی پیڑی بیماری چمڑی ایک بندے نو ایڈی پیڑی بیماری وہ جاننے سی پہ چھڑ کے ہے بھی سی وہ تاجر تے سرکار کو آیا میرے 8ویں امام ارشاد فرمایا ما وصفت لکا فی المنام میرے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا جڑی تینوں بیماری ہے پچھلی رات خواب وچ میں تینوں علاج دس چکیاں عمل آپ نہیں کردا لین کیاں ہیں اجے انہیں اپنی خواب دسی نہیں سی ایک سندھ دا بندہ گیا سرکار کو مدینہ شریف 8ویں امام دا باغ سی سرکار کو گیا مدینہ شریف آندا سرکار میں بڑی کوشش کی تھی عربی میری زبان تے نہیں چڑھتی عربی میں کوئی نہیں آتی شیعہ سنیو میرے 8ویں امام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا وہ چہرے وہ جنہوں نے عربی آتی سی انہوں نے جھوٹی عربی آن لگ پئی اسی طرح مدینہ شریف سرکار دا باغ سی کھجوراں دا ایک بندہ باہر آنے کہ 8ویں امام کوئی نہیں سرکار تشریف فرما سکو تشت پیاس وچ کھجوراں پਈਆਂ وہ آیا تو میرے 8ویں لال ولایت نے 18 کھجوراں اس بندے نے دتی کہندا جدنا 8ویں امام نو کہندا فرزند رسول یا ابن رسول اللہ فرزند رسول منو 18 کھجوراں دتیاں نے زدنا منو ہور اضافہ کرو ہور کھجوراں دیو میرے 8ویں لال ولایت نے ارشاد فرمایا لو زادہ جدی لذدنا کا پچھلی رات خواب اگر میرے جد نانا محمد مصطفیٰ نے 18 تو ود 3 کھجوراں دتیاں میرے کو ود لے لے تے جے 18 ہی دتیاں میں تینوں 18 ہی دینیاں کیوں تو نہیں جاندا میں اپنے زمانے دا محمد اپنے دور دا نہیں اے مدینہ شریف چنا شیعہ سنی بھائیو کوئی بندے اج تے چلے تے میرے 8ویں شہنشاہ ولایت تے آکھیا چھتریاں لے لے بڑی بارش ہونی ہے انہاں کہا جی دھوپ لگی ہے کڑکنی دھوپ تے صحرا تے دھوپ انہاں کہا میں رضا دی کیا کہیں وہ چھتریاں لے کے ٹورے جے تھوڑا دور ہی ٹورے سن کے موسلادھار بارش شروع ہو گئی چڑیاں دا ایک جھنڈ آیا 8ویں امام کو گاؤ انہاں چ ایک چڑی کہندی ہے یا ابن رسول اللہ آ سپ ساڈے گھونسلیاں چ وڑ ہوندا تے ساڈے بچے کھاندا چینگ بول امام رضا علیہ السلام نے نوکر بھیجیا انہیں سپ مار دیتا فیصلہ آباد والے سپ مار دینا چاہیے پاویں گھر والا ہوئے پاویں گھر میرے 8ویں امام نے شاپور بچ آئے نا لے شاپور میرے 8ویں امام پاڑے میرے وہ تھے ہر مذہب دا بندہ سی میں تانوں کی دسا سرکار دا حلیہ مولا بڑے سونے کیونکہ اللہ نے نور تو جدا کر کے آل محمد دا نور بنایا نا میں مجمع ایسے مومنہ دی زیارت کر رہے ہیں جنہیں امام رضا دی خواب زیارت کی ہے من نظر آ رہا
امام بہت خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نور کو جدا کر کے انہاں پاک ہستیاں دا نور بنایا. اتنے خوبصورت سن 8ویں امام بندے ویکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنے خوبصورت سن بندے ویکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے. جدو سرکار نے شعور آئے مجمع تک کیا عوام ہی عوام سرکار ارد گئے 34,000 قلمدان کھل گئے. انہوں نے کیا حدیث رسول سناؤ کیونکہ سرکار نے نقاب اٹھیا نا کوئی بندے خوبصورتی ویکھ کے ان بھی بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی انہوں نے کیا چہرہ رسالت کی زیارت ہو گئی ہے ہون لہجہ نبوی سننا چاہتا. اور میرے 8ویں امام ارشاد فرمایا میرے تو روایت کی تھی میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو روایت کی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام تو روایت کی تھی امام محمد باقر نے امام باقر تو امام زین العابدین امام زین العابدین تو روایت کی تھی اپنے بابا امام حسین کو امام حسین نے روایت کی تھی ویر حسن کو روایت کی تھی اپنے بابے علی تو مولا علی نے روایت کی تھی مصطفیٰ تو مصطفیٰ نے روایت کی تھی جبریل کو جبریل نے اللہ کو. ابن ماجہ وچ اہل سنت عالم نے بڑی پیاری گل لکھی ہو کہندا لو قرئ علی المجنون لا افقہ. یہ اتنا نورانی سلسلہ سند ہے اگر یہ سلسلہ سند پڑھ کے پانی تے پھوک مار کے پاگل نو پیا دیو اونوں آرام آ جائے گا. اوے تے میں تانوں گل پیا دسنا جنہاں دے ناماں چ نہیں برکت ہے جنہاں دا نام لے کے پھوک ماریے سر پیڑ مک جاندی ہے ہور بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے. انہاں دی اپنی عظمت دے کیا کہنے انہاں دے روزیاں دے کیا کہنے. لہٰذا یہ آدمی سازش کعبہ یا روزے بند کرن دا یہ حقیقت کوئی نہیں. میں صحیح گل کر رہا جی اندر پنجاں دی مبدت ہے علی ولی اللہ پڑھدا ہے اس نوں کوئی نہیں کرونے تو ڈرنا چاہیے نہ کوئی ایسا. چلو حکومتی طور تے مجبوری کدھر بن جاتی ہے تو کوئی نہیں کھوپا چھوپا چاڑن دی لوڑ. مومن دے جھوٹے وچ وی شفا ہے کرونا نہیں. صلوات پڑھ بابا تے بلند جلدی سارے آخیا کرو نا. اس دور دا علی بھی امام زمانہ ہے حسین بھی امام زمانہ ہے رضا بھی امام زمانہ ہے. لیکن چونکہ مخصوصیاں ہوندیاں نے اس واسطے انہوں نے ذکر کرنا چاہیے اور تعارف کرانا چاہیے کہ کس شان دے مالک نے پاکستان. میرے 8ویں شہنشاہ پاک گفتگو دے دوران تبسم فرماندے سن اور فرماندے سن تشریف لے آنا نا تے غلاماں نے کھڑے ہو جانا کھانا کھاندیا. فرمایا کھانا کھاندیا نہ اٹھیا کرو بھاویں میں امام ہو کے بھی آ جاؤں تسی بیٹھے رہا سرکار. تے جس نوں کسے کام تے لاندے ہن پہلے مزدوری مک لیندے سن تے مومناں دے حکم ہے جس کسی کو مزدوری کراؤ تو پہلے مک لو. توجہ ہے مزدوری دے بارے آکھیا اور کسے بارے نہیں. صلوات پڑھ بابا زبردست. یہ میرے 8ویں شہنشاہ ولایت کا فرمان. یہ میرے 8ویں شہنشاہ پاک بڑی عظمت ہے. اب ایک کنے زوار تھی بیٹھے ہو اے مجلس پا کے دیکھے دو پائے بیٹھے چار اب 5 آس پاس بیٹھے شیعو سنیو جڑے اہل سنت پائی بھی گئے 12 اماماں چوں ایڈا وسیع روزہ کسی دا نہیں. 8ویں شہنشاہ پاک اعتبار بیٹھے ہوتا ہے. تو انہوں پتہ ہے سونے دے منار میں سونے دے دربار ایک بار پتا جائے کئی مربیاں سرکار دا حرم میں محلے میرے 8ویں امام. ایک بار بن جائے تو پڑ جاتا ہے کہ بابا جی تو گئے جاتے اور رات نے نا سین ایک طرح دے سونے دے منار میں سونے دے دروازے اور 8ویں شہنشاہ پاک روزے دے جڑے اتنے منار دے موتی نے وہ ایک منار دی موتی اتنے جڑا ہے منار دے اتنے جڑا ایک موتی وہ قیمت اتنی ہے کہ ایران 2 دفعہ تباہ ہو کے پھر بعد ہو سکتا پورا ایران مقروض امام رضا علیہ السلام.
ہاں بے شک کائنات مقروض ہے، بجا فرما بے شک کائنات مقروض ہے، لیکن ظاہری طور پہ بھی پورا ایران جو ہے وہ 8ویں شہنشاہ ہے۔ توجہ ہے نا، زامن یا ہوئے امام سامنے میرا 8واں امام، سلطان العرب والا جب میرا 8واں امام، عربیوں کا بھی بادشاہ امام رضا علیہ السلام ہے، اجمیوں کا بادشاہ بھی امام رضا علیہ السلام ہے۔ عزاداروں میں کیا جملہ بیان کروں، اس 8ویں امام دی فقہ رضا کتاب ہے جہاں 8ویں امام فرمایا کہ مومن جب تو تشہد پڑھے فقل فی تشہد کا، کیا اپنے تشہد میں اشہد اللہ کر بن مراب وانا محمد نے رسول وانا علی بن ابی طالب نے من ولی، کہ سلطان العرب والا جو میں میرا 8واں امام تے سیدو مومنوں ایڈا بڑا جو بادشاہ ہے، پھر نماز اچھے کیوں کہیں ہو السلام علیکہ یا غریب الغربا، عزاداروں ماتمیوں علی ولیلہ پڑھنا لے پنجان دے محبو ایک کو گل میری سمجھے چاہیے جدی بین قوم دیاں پہاڑیاں چ رول کے مر جائے، 12واں امام ان آسمان تے رحم کرے، 12واں امام تہاڈا پوسا قبول کرے، جس دی بین قوم دیاں پہاڑیاں چ رول کے مر جائے، اس نو غریب الغربا کہتے ہیں۔ دوسری تفصیل ہے غریب عربی چ مسافر نو کہندے نے جڑا پردیس وچ لاوارث ماریا جائے۔ اور سیدو مومنو تسی یہ نہ سمجھیا جے کہ اسی ہی پاکاں نال پیار کرنے ہیں، نہیں، آل محمد بھی اپنے من نال پیار کرتے، مولا نو اپنے نوکر پتراں تو بھی پیار ہے۔ میں ایک چھوٹی جی گل سنا دیں، ہوائی گل نہیں، معتبر ذرائع نال میرے تک پہنچ گئی، میں ذمہ داری نال گل سنا۔ فیصل آباد والے آج تو 50 سال پہلے ایک ذاکر گزریا، اس کا نام سی ذاکر غمگین پٹھان، میں اس ذاکر دی قبر چوم کے آیا، موٹر وے تے چڑھیے نا بیرا انٹرچینج لئیے، اگے شرازی سیدہ دے نا بزرگاں دے مزار دم شانے میں ہوتے شرازی، وہ تو کوئی 10-12 کلومیٹر تے بیرے تو سرگودی والی سائڈ تے جائیے نا تو اتنے دربار ہے تے نال مزار ہے دا ذاکر غمگین پٹھان، میں وہ بلندی درجات کی مجلس بھی چڑھی پڑھی ہے، مجلس بھی پڑھی ہے، اس میں قبر چوم کے آیا، کیوں قبر چومی تے سن لگا، آج تو 50 سال پہلے ذاکر گزریا، مسکین بندہ سی، اول کوئی انہوں پڑھانا کوئی نہیں سی، جب کوئی پچھلا ذاکر مس ہو جانا نا کسی وجہ سے انہوں آگنا چاہ تو زوجنا برآمد کرا، انہیں شہادت پڑھنی امام رضا علیہ السلام سے، انہوں آگنا تو علم برآمد کرا، انہیں شہادت پڑھنی اپنے شہنشاہ، انہوں آگنا بی بی پاک نام نہ لاہور علی سین جڑی، اس نے بچیاں دی شہادت پڑھ دے تابوت برآمد، انہیں امام رضا علیہ السلام 30 سال اس ذاکر نے ممبر تے سوائے امام رضا علیہ السلام دی شہادت دے کوئی دوجی شہادت نہیں پڑھی۔ 1965 یا 66 وہ ذاکر فوت ہوئے، یہ گل میں معتبر ذریعے نال کر رہا ہوں، قرآن صاحب میرا 65 یا 66 ذاکر فوت ہوئے، اتنے میرے جا کے بزرگ شرازی سیدہ کو پوچھو میری گل دی تائید کر، 65 یا 66 ذاکر غمگین پٹھان فوت ہویا، مولوی صاحب آئے کو پان ٹھان گیا اگے جنازہ پڑھان، تیز نیری چلی ہے، تیز اتنی چلی ہے مولوی صاحب لے گئے گر گئے، سجے پاسیوں سفید گھوڑے تے ایک ہستی آئی ہے جنہیں چہرے تے نقاب آئے، مجلس تے ہو گئی ہے ساری کا پاک پاکاں کا ذکر تے ہو گئی، وہ ہستی نے گھوڑے تو اتر کے خود ذاکر غمگین پٹھان دا جنازہ پڑھایا، رو بڑا سی کسی دی مجال نہیں سی پوچھتے تسی کون، جدوں پاکیزہ مقدس شخصیت جنازہ پڑھا کے واپس چلے، کسی دی ضرورت نہیں سی کر، ایک شرازی سید سی 85 سالہ شرازی سید، نماز شب پڑھتا سی، غمے حسین چھڑیاں مارتا سی، زمین سے نہیں کر، نماز تشہد وچ ولایت علی دی گواہی بھی دی، اس نے اگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھیا تسی آئے بھی ہو تے جاندے پے ہو تسی کون ہو،
اس اسی نے آخیا شیو منو پہچان 30 سال ذاکر نے منبر تے میری شہادت پڑھی میں رضائی کیا دا امام ہاں جے میں خراسان چھڑ کے آ کے اپنے مدار خان دا جنازہ آج مجلس پڑھن والا ذاکر مولوی بانی کہیں نے اسی مولا دے نوکر ہاں اور نوکر تے غمگین پٹھان سی جی دا جنازہ امام رضا نے توس چھڑ کے آ کے خود پڑھو جاؤ میرے جا کے بزرگ سیدہ کو پوچھو آخر دے گل ٹھیک ہے امام رضا دی ایسا زیارت بھی کی تھی انہوں نے اپنے مدافع دا بس میں بھی اج 8ویں شہنشاہ پاک دی غربت تانوں سنانی خدا لعنت کرے حاکم وقت سید و مومنو تواڈے میرے 8ویں امام دا مدینے شریف وچ گھر آئی باغ بھی ہے حاکم وقت نے میرے 8ویں امام دا گھر لٹوا چھڑیا عیسیٰ جلودی نامی بندہ گھر لٹن آیا امام رضا علیہ السلام تواڈے میرے 8ویں امام دروازے تے کھڑے سی لٹن والے نوں آکھیا جڑی شاید تینوں لوڑ ہے میں رضا گھروں لیا دینا اندر داخل نہ ہوئی علی دیاں تھیاں نے ڈاڑیاں پردہ عزادار امام رضا علیہ السلام گھر گئے جڑے سید بیٹھے ہو میں تواڈی کنیز دا پتر ہاں سیدہ کول تے امام زمانت کول معافی مانگ کے جملہ کہنا معذرت کر فاطمیہ دی پیراں دی خاک ہاں سادات دی کنیز دا پتر ہاں میں سید و مومنو اتھوں تک پڑھے 8ویں امام دے دور دیاں سید زادیاں نے اپنے ہتھاں دے نال کناں چ گوشوارے اتارے تے لٹن والے روتے کیویں جملہ بیان کراں برداشت کر میں کہنا 8ویں امام دے زمانے دیاں سید زادیاں تواڈی مصیبت یاد کر کے اج مجلس وچ ماتم کرنا بھی ثواب ہے لیکن تساں خوش نصیب ہو تساں اپنے ہتھاں دے نال گوشوارے اتار کے لٹن والے نوں بھیجے پر ہائے کربلا دی چھوٹی بطول او کربلا دی چھوٹی بطول تیری اپنی قسمت ظالمت نوں گوشوارے اتارن دی مہلت نہیں دتی تیرے گوشوارے اتارے تو بابا بابا کر دی زمین تے چھڑ گئی تیرا چھوڑا رنگین ہو گیا تیری اپنی قسمت عزادارو مامون دے حکم نال امام رضا علیہ السلام کو جبرن مدینہ چھڑایا 8ویں امام نے انج مدینہ چھڑیا جی میں 28 رجب نو امام حسین نے مدینہ چھڑیا امام رضا علیہ السلام خراسان وچ آئے مشہد مقدس توس وچ آئے سرکار نے اتھے 2 غلام ایک نوکر آئی خواجہ مراد اس کا نام ہے دوسرے کا نام خواجہ ابو سلط ہے مامون بلایا اختصار کرنا امام رضا علیہ السلام نے خواجہ ابو سلط اپنے نوکر کو بلایا خراسان پہنچ کے مکان خرید لیا ہے اس مکان میں بلایا خواجہ ابو سلط نے فرمایا میں مامون دے دربار جا رہے ہیں اپنی شہادت دے سارے واقعات 10 دیتے 8ویں شہنشاہ کہ میں شہید ہو جانا جدہ میں دربار تو واپس آواں میرے چہرے تے کپڑا ہوئے میرے نال گل نہ کریں امام رضا علیہ السلام مامون دے دربار چ گئے اس ملعون نے انگوراں چ زہر ملایا تشت چنگور اگے کر کے 8ویں امام نو کہندا ہے انگور کھاؤ بڑے چنگے چنگے میرے 8ویں مالک ارشاد فرمایا فی الجنت احسن منہ جنت دے انگور ایدوں چنگے عزادارو 2 یا 3 دانے انگوراں دے تناول فرمائے نہیں امام رضا علیہ السلام جانتے ہیں سن انگوراں چ زہر کیوں تناول فرمائے 1 یا 2 منٹ عبادت باقی رہ گئی تابوت برآمد ہونا کھول کے پرسا دیا دے امام رضا پردیس میں شہادت امام جانتے سن کے نچ زہر ہے کیوں انگور تناول کیتے رزم بے قضاء ہی و تسلیم الامر زہریلے انگور تناول کر کے امام رضا دسیا اسی خدا دی رضا دے پابند انگور تناول کر کے امام رضا کھڑے ہوئے مامون پوچھدا کتھے چلے ہو ہے سو توجہ تانی امام رضا فرمایا ظالما
امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا دا ایک کی بیٹا ہے جس کا نام محمد تقی. امامت دی طاقت دے نال امام محمد تقی علیہ السلام امامت دی طاقت دے نال مدینے تو توس آئے. امام رضا علیہ السلام نے متھا چومیا تبرکات امامت سپرد کی. تھوڑی دیر تو بعد امام رضا دی شہادت ہو گئی پردیس. امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیتا ہے, کفن پہنایا ہے. آل محمد معصوم میں نے غسل دی لوڑ نہیں. غسل کیوں دیتا ہے؟ تعلیم امت واسطے. آخری جملہ کہہ رہے ہیں تابوت برآمد ہوئے گا, کندھا بھی دیا